حرارت ہیٹ، حرارت بدنیہ اینیمل ہیٹ عام طور پر کسی جسم کو چھونے سے اور اس کو اپنے سے زیادہ گرم یا ٹھنڈا پانے کے احساس کو حرارت سمجھا جاتا ہے۔ جس چیز کو اپنے سے زیادہ گرم محسوس کیا جاتا ہے اس کے گرم ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا، لیکن جس چیز کو ٹھنڈا پایا جاتا ہے اس میں حرارت کا وجود تسلیم کرنے میں ذرا تعامل ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم کسی ایسی چیز کو جو جسم سے زیادہ سرد ہوتی ہے چھوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہر ایک جسم کے اندر حرارت کم و بیش ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کی کمی بیشی کا کیا سبب ہے؟ اس کا باعث ذرات کی حرکت ہے، جن کے متحرک ہونے سے ان کے اندر کم و بیش حرارت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اگر ذرات زیادہ تیزی کے ساتھ متحرک ہوں تو حرارت زیادہ ہوگی، اور حرکت میں کمی کی صورت میں حرارت کم پائی جاتی ہے۔ اس کلیے کے تحت حرارت بدنیہ وہ ہے جو ہر ایک زندہ جسم میں مختلف درجات پر پائی جاتی ہے۔ تولید حرارت، ہیٹ ریپروڈکشن۔ انسان اپنی پسند کی جو غذا کھاتا ہے وہ شیریں اور نشاستہ دار اجزاء ہوں، چربیلے اجزاء ہوں یا لحمی مادہ ہو، وہ اپنے اندر چھوٹے چھوٹے اجزاء میں تبدیل ہو کر جسم میں طاقت پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پھر ان اجزاء سے حاصل شدہ طاقت حرارت کی صورت میں بدن کو میسر آتی ہے۔ ہمارے بدن میں حرارت کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں قدیم اور جدید نظریات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اختلاف کی نوعیت اس حد تک ہی نہیں بلکہ قدیم نظریہ دو آراء پر مبنی ہے۔ قدیم نظریہ نمبر 1، بدنی حرارت وہ عنصری حرارت ہے جو بدن کی ترکیب میں پیدائش کے پہلے روز ہی سے داخل ہے۔ نمبر 2، بدنی حرارت جوہر حار ہے جو قدرت کی طرف سے روح پھونکتے وقت دیا جاتا ہے۔ یہی جوہر زندگی بھر حرارت پیدا کرتا رہتا ہے۔ جدید نظریہ، اس نظریے کی روح سے جسم انسانی ایک انگیٹھی کی طرح ہے جس میں غذا کا ایندھن ہر وقت جلتا رہتا ہے، اور اس سے آہستہ آہستہ سارے بدن میں حرارت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اعتدال حرارت، اعتدال حرارت سے مراد جسم میں حرارت کا یکساں، مناسب اور معیار مقررہ پر قائم رہنا ہے۔ جس طرح جسم میں حرارت مسلسل پیدا ہوتی ہے اسی طرح خارج بھی ہوتی رہتی ہے، چاہے جسم میں زیادہ حرارت پیدا ہو یا کم پیدا ہو، اور اسی طرح چاہے جسم سے حرارت کا اخراج زیادہ ہو یا کم، جسم کا طبی درجہ حرارت 98.4 ہر حالت میں قائم رہتا ہے۔ انتقال حرارت ایک جسم سے دوسرے جسم میں پہنچ جاتی ہے اور یہ گرم جسام سے سرد جسام کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ مثلا چولہے کی آگ کی حرارت دیچکی کے پیندے سے ہوتی ہوئی کھانا پکانے کے کام آتی ہے۔ چولہے سے کچھ حرارت باورچی خانے کو گرم کرتی ہے۔ زندہ جسام کی حرارت جن اشیاء کو چھوتی ہے ان کو گرم کر دیتی ہے، جیسے کپڑا یا غسل کرتے وقت پانی معلوم ہونا چاہیے کہ حرارت ایک جگہ سے دوسری جگہ 3 طریقوں سے منتقل ہوتی ہے، جنہیں ایصال حرارت، ترسیل حرارت اور اشعاع حرارت کہتے ہیں۔